سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ معراج النبی ہے، کیونکہ مشہور قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج رجب کے مہینے میں ہوئی تھی، اور تاریخ کے اندر جو ہے بڑا اختلاف ملتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ رمضان میں ہوئی تھی، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں رجب کے اندر ہوئی تھی، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ شوال کے اندر ہوئی تھی، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے اندر ہوئی تھی، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ربیع الاخر کے اندر ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے سالوں کے اندر بھی اختلاف ملتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 4 ہجری کے اندر ہوئی تھی، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 5 ہجری کے اندر ہوئی تھی، اسی طریقے سے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 10 ہجری کے اندر ہوئی تھی، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 11 ہجری کے اندر ہوئی تھی، اور اسی طریقے سے دنوں کے اندر بھی اختلاف ملتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جمعرات کی رات میں ہوئی تھی، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں جمعے کی رات میں ہوئی تھی۔ تو اس کا دن اور تاریخ جو ہے وہ متعین نہیں ہے، لیکن مشہور قول یہی ہے جو سیرت مصطفیٰ میں ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی اور رجب کی 27ویں تاریخ کے اندر ہوئی تھی۔ رجب کا مہینہ تھا اور 27ویں تاریخ تھی۔ مشہور قول یہی ہے، اور پھر اس کا حکم بھی سن لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج کرائی گئی ہے، یعنی مکہ سے لے کر مسجد اقصی تک، اس کو اسرا بولتے ہیں۔ جو اس کا انکار کرے یا اس کے اندر تعویل کرے وہ کافر ہے اور بدعتی ہے۔ اگر انکار کرے تو کافر ہے، اور اگر تعویل کرے تو بدعتی ہے، اور پھر آگے کی اگر تعویل کرے تو وہ بدعتی ہے۔ یہ چیز ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب ہم معراج کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں کہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے تو وہ کس طریقے سے ہوئی ہے، وہ کیا طریقہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے لے جایا گیا، کیا حالت تھی، کیا کیفیت تھی۔ پھر اوپر گئے تو اوپر جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا چیز دکھلائی گئی، تو ان ساری چیزوں کی تفصیل جو ہے ہم دیکھتے چلیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے تو اس میں حکمت کیا ہے، یہ چیز سمجھ لو پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج ہوئی ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں ہوئی ہے۔ کچھ حکمت جو ہے قرآن کریم سے ہی اخذ کی گئی ہے، کچھ جو ہے ایسے ہی علماء کرام نے بیان فرمائی ہے، ان کو جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک حکمت تو یہ بیان کی جاتی ہے الا فتنۃ للناس، کہ اس میں لوگوں کی آزمائش تھی، کہ لوگوں کو آزمانا تھا، کھرے کو الگ کرنا تھا، کھوٹے کو الگ کرنا تھا، اچھے کو الگ کرنا تھا، برے کو الگ کرنا تھا۔ جو نبی کی تصدیق کرنے والے تھے ان کو الگ کرنا تھا، جو نبی کی تکذیب کرنے والے تھے ان کو الگ کرنا تھا۔ اور ماجرا یہی ہوا کہ جس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آئے، معراج سے آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا کہ آج میرے ساتھ ایسا ماجرا ہوا ہے کہ میں بیت اللہ سے گیا ہوں، پھر میں مسجد اقصی گیا ہوں، مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کی سیر کر آیا ہوں، اپنے رب کو دیکھ کر آیا ہوں۔ تو ابو بکر نے جو ہے تصدیق کی ہے، ابو جہل نے جو ہے وہ تکذیب کی ہے۔ ہنسنے والے ہنسے ہیں اور ایمان لانے والوں کا ایمان زیادہ ہو گیا۔ الا فتنۃ للناس، کہ اس میں لوگوں کی آزمائش تھی۔ اور دوسری حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دکھلایا گیا ہے، لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اجاگر کیا گیا ہے۔
اور وہ کیسے اجاگر کیا گیا ہے کہ امامت کی باری آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم کیا گیا ہے، اور مقدم کرنے کے بعد یہ بتلایا گیا ہے کہ سب سے افضل جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ چیز ہو گئی۔ پھر دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام غرائب چیزیں دکھلائی گئی ہیں جو لوگوں کی نظر سے پوشیدہ تھی، یعنی لوگوں نے جو ہے ان کو سنا تھا، دیکھا نہیں تھا۔ تو ایک شخص ایسا بھی ہونا چاہیے تھا کہ جس نے ان تمام چیزوں کو دیکھا ہو، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی دکھلائی اور جہنم بھی دکھلائی، جنتیوں کے احوال بھی دکھلائے اور جہنمیوں کے احوال بھی دکھلائے، ہر چیز دکھلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کرائی، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کرائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کرائی، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ملاقات کرائی۔ اور اب ان ملاقاتوں میں کیا حکمت ہے وہ ہم آگے چل کر تفصیل جب چلے گی تو انشاءاللہ ساری چیزیں بیان کریں گے۔ تو حکمت بیان کر رہا ہوں اس وجہ سے تاکہ ہر شخص نے سنا ہے، ہر شخص نے جو ہے سن کر ایمان لایا ہے، کہ کوئی ایسا بھی ہو کہ جو دیکھ کر ایمان لائے تو محمد الرسول اللہ، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس کے اندر یہ حکمتیں تھی۔ ایک حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلایا، اور یہ بلانا کیوں تھا؟ یہ اس وجہ سے بلایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ پھر قرآن کریم میں بھی معراج کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے حدیثوں میں بھی معراج کا ذکر ہے۔ اجمال کے ساتھ اگر دیکھنا ہو تو اجمال کے ساتھ قرآن کریم میں ملتا ہے، اور تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ احادیثوں میں ملتا ہے۔ قرآن کریم میں کہاں پر ہے؟ میں نے ابھی آیت پڑھی تھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مکہ سے بیت المقدس کی سیر کرائی، اور اس کے ارد گرد جو ہے یعنی بیت المقدس کے ارد گرد جو ہے ہم نے اپنی برکتیں رکھ رکھی ہے، اور لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا تاکہ ہم اپنی ان کو نشانیاں دکھلائے، انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا بھی ہے، خوب جاننے والا بھی ہے۔ تو یہاں پر سبحانہ کا لفظ فرمایا ہے، تو سبحانہ کا لفظ فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہی لوگ اس بات پر اشکال کر سکتے ہیں، وہی لوگ اس بات پر اعتراض کر سکتے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کرنے پر قادر نہیں ہے، ورنہ تو للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، وللہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی ملکیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مسجد اقصی پر لے جائے، مسجد اقصی سے جو ہے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائے، تو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ لیکن جو یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا ہے وہ تو کافر ہے، وہ تو کافر ہے۔ تو یہ تعجب والا واقعہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس تعجب کو سبحانہ کے ذریعے سے دور کیا ہے کہ یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیے بلکہ ہم نے کرائی، اور ہم ہر چیز کرنے پر قادر ہیں۔ پھر عبد کا لفظ لائے ہیں، عبد کا لفظ اس وجہ سے لائے ہیں کیونکہ عبدیت میں شرافت ہوتی ہے، عبدیت یہ اشرف ہے، یہ اعزاز کا لقب ہے، ایسے نہیں ہے کہ بھئی یہ اعزاز کا لقب نہ ہو۔ اور اس وجہ سے بھی لائے ہیں تاکہ لوگ اس عجیب کرامت کو دیکھ کر، اس عجیب معجزے کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی کا درجہ نہ دے دے، اس وجہ سے بھی عبدیت کا لفظ لائے ہیں۔ بہت ساری حکمتیں بیان کی گئی ہیں اس کے اندر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کرایا جانا، اور اس کے ارد گرد جو ہے برکتوں کا ہونا، تو یہ برکتیں جو ہے دنیاوی برکتیں بھی ہے، یعنی دنیاوی برکت تو یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے باغات خوب ہوتے ہیں، اسی طریقے سے نہریں خوب ہوتی ہے،
پھل خوب ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے روحانی برکتیں بھی ہے۔ روحانی برکتیں یہ ہے کہ وہاں پر اکثر انبیاء علیہ السلام نے عبادت کی ہے، وہاں پر اکثر انبیاء علیہ السلام نے سجدے کیے ہیں، وہاں پر اکثر انبیاء علیہ السلام نے رب کو یاد کیا ہے، وہاں پر جبرائیل علیہ السلام کا آنا جانا بار بار ہوا ہے، وہاں پر اکثر انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہے، اور وہاں پر جو ہے قبلہ اول بھی ہے۔ تو یہ ساری جو ہے برکتوں ہی کی چیز ہے، یہ برکتوں ہی کی چیز ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دونوں روحانی قبلوں سے جوڑا گیا، کہ ایک روحانی قبلہ جو ہے وہ اس کی تعمیر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اس قبلے کے ساتھ بھی جوڑا ہے، اس قبلے کے پاس رہا کرتے تھے، اور پھر جو ہے دوسرے قبلے کے ساتھ بھی جوڑ دیا ہے تاکہ روحانیت جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ ان دونوں قبلوں کے ساتھ جوڑا ہے، اور بھی بہت ساری حکمتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو اب معراج کا سفر یہ کیسے شروع ہوا، اب اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ ایسے شروع ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تھے۔ ام ہانی کے گھر تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا گیا۔ بیدار کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا۔ خود بخاری شریف میں ہے کہ اسقف عن سقف بیتی، کہ میرے گھر کی جو چھت تھی اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد جو ہے ففرج صدری، میرے سینے کو چاک کیا، اور سینے کو چاک کرنے کے بعد جو ہے فاغسلہ بماء زمزم، زمزم کے پانی سے دھلا گیا۔ فجاء بطست، ایک من ذهب، ایک سونے کی تھالی کو لایا گیا، ممتلئا حکمتا و ایمانا، وہ بھری ہوئی تھی ایمان سے اور حکمت سے۔ پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ڈال دیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ڈالنے کے بعد جو ہے اس کو پھر اسی طریقے سے سل دیا گیا۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے گھر میں ہی یہ سب ماجرہ کیا گیا، بعض میں ملتا ہے کہ حتیم میں کیا گیا۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھو، یہ دونوں احادیثوں میں تطبیق علماء کرام نے دی ہے کہ کوئی ابعد بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مسجد حرام سے مراد جو ہے کہ اطراف مسجد ہے، اور اس وقت میں جو ہے یہ مسجد بنی ہوئی نہیں تھی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہیں پر کی گئی ہے۔ اس سے مراد جو ہے وہ اطراف مسجد ہے، سب ماجرہ جو ہے مسجد کے اطراف میں ہوں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام سے بیت اللہ کے ارد گرد جو جگہ ہے وہ ساری چیزیں مراد ہیں، تو یہ ماجرہ وہیں پر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا، اور وہ براق جو ہے اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ وہ کھچر سے کچھ بڑا تھا اور گھوڑے سے تھوڑا کم تھا، اور اس کی خوب تیز رفتار تھی، اور بعض تصاویر میں ایسا دکھلایا جاتا ہے کہ اس کا جو چہرہ تھا وہ عورت کا چہرہ لگایا ہوا ہے، اور نیچے سے جو ہے وہ گھوڑے کی طرح بنایا ہوا ہے۔ لا اصل لہ، مفتی سید صاحب پالن پوری ہدایت القرآن میں فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ ایسے ہی بیان کیا گیا ہے۔ تو اور یہ بھی احادیثوں میں آتا ہے کہ جس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو بدکنے لگا، تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اے براق، آج بھی تو بدکتا ہے کہ تجھ پر امام الانبیاء سوار ہونے والے ہیں، تو پسینے ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد اقصی پر گئے۔ اب مسجد اقصی پر پہنچے، اب یہاں پر یہ چیز سمجھو کہ یہ نماز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے تمام انبیاء کی، یہ پہلے پڑھائی ہے یا بعد میں پڑھائی ہے؟ تو مفتی سید صاحب پالن پوری فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے بعد ہی میں پڑھائی ہے، ان کی جو تحریر سے لگتا ہے کہ بعد ہی میں پڑھائی ہے، یعنی معراج سے آنے کے بعد۔ اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اگر احادیثوں کو دیکھو گے تو آپ اچھی طریقے سے وہ کرو گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے،
تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں مرحبا بابن الصالح، کہ خوشخبری ہو، مرحبا ہو میرے نیک صالح بیٹے کو۔ تو اگر وہاں پر ملاقات ہو جاتی پہلے، یعنی جس وقت پر آسمانوں پر نہیں گئے تھے، اگر پہلے تو پھر اس کا آسمانوں پر کہنے کا مطلب کیا تھا؟ پہلے تو ملاقات کر لی۔ تو بہتر یہی ہے کہ تمام انبیاء جو ہے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں اور بعد ہی میں نماز پڑھائی۔ یہ چیز ہو گئی۔ پھر لے جایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، آسمانوں کی سیر کرائی گئی، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے تو اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اس کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے ملاقات اس وجہ سے کرائی گئی، یہ بے قطعی بات نہیں ہے، بس ایک حکمت بیان کی گئی ہے کہ اس وجہ سے ملاقات کرائی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک تو یہ ہے کہ باپ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جنت سے نکالے گئے، پھر جنت کے وارث بن گئے، کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے کہ آپ مکہ سے نکالے جاؤ گے، پھر مکہ کے وارث خود بن جاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات میں یہ حکمت ہے کہ آپ کے دین کی تجدید کریں گے، آپ کے دین کو جو ہے، آپ کے دین کی اصل حقیقت اور اصل شکل جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کرائی گئی، اور اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اس وجہ سے ملاقات کرائی گئی کہ آپ جو ہے ان کے قبلے کی طرف منہ کر کر نماز پڑھیں گے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو یہ محبوب تھا۔ اور اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی، تو یہ اس وجہ سے کرائی گئی کہ آپ جو ہے بادشاہوں کو خطوط لکھیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف سے بھی ملاقات ہوئی، تو اس وجہ سے ملاقات کرائی کہ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی پشیمانی نہیں ہے، آج میں نے سب کو معاف فرما دیا ہے، کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو سلطنت دے گا جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سلطنت دی تھی، اور جس طریقے سے حضرت یوسف نے لوگوں کو معاف کیا تھا، آپ بھی اسی طریقے سے معاف فرمائیں گے۔ یہ بھی حکمت بیان کی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات میں کیا حکمت ہے، تو اس میں فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ الْعَذَابِ مِن لِقَائِهِ الْمُوسَىٰ یا مِن لِقَائِهِ التَّوْرَاۃ، اس کے تینوں مرزے نکالے جاتے ہیں۔ اصل چیز یہاں پر یہ سمجھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی، یہ اس وجہ سے کرائی کہ جس طریقے سے ان کا فرعون تھا، انہوں نے اس فرعون کا مقابلہ کیا تھا، تو آپ بھی اپنی فرعون کا مقابلہ کرو گے۔ جس طریقے سے ان کا فرعون ڈھیر ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، اسی طریقے سے آپ کا فرعون بھی ڈھیر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور وہ بدر میں ہو گیا، وہ بدر میں ہو گیا۔ نبی کا فرعون کون ہے؟ وہ ابو جہل ہے، تو ابو جہل بھی اسی طریقے سے ڈھیر ہو گیا۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام سے ملاقات میں جو ہے حکمتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتیوں کے احوال بھی دکھلائے گئے، جہنمیوں کے احوال بھی دکھلائے گئے۔ جنتیوں کے احوال آپ جانتے ہو، جہنمیوں کے احوال بیان کر دیتا ہوں کچھ مختصر طریقے سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص سے گزر ہوا، اس شخص کو دیکھا کہ وہ جو ہے اس کے پاس ایک بڑا گٹھڑ ہے، ایک بڑی گٹھڑی ہے، اور وہ اتنی بڑی گٹھڑی ہے کہ وہ شخص اس کو اٹھا نہیں سکتا ہے، لیکن پھر بھی لکڑیاں جو ہے چن چن کر لاتا ہے، اور چن چن کر لانے کے بعد اپنی گٹھڑی پر رکھ دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جو دوسروں کے حق ادا نہیں کرتا ہے اور لوگوں کے حق مارتا ہے، لوگوں کی امانتیں مارتا ہے، لوگوں کے ساتھ برا کرتا ہے، کہ اس پر گناہوں کا اتنا بوجھ ہو گیا ہے لیکن پھر بھی گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر ڈال رہا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص سے ہوا کہ اس کے تانبے کے ناخون تھے،
کس چیز کے؟ کہ تانبے کے ناخون تھے، تانبے کے ناخون سے جو ہے اپنے سینوں کو چھنی کر رہے تھے۔ تو پوچھا کہ یہ لوگ اپنے سینوں کو کیوں چھنی کر رہے ہیں، یہ اپنے گوشت کو کیوں نوچ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس وجہ سے نوچ رہے ہیں کہ یہ غیبت خور ہے، لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، یہ لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے اس وجہ سے۔ اور آج کے وقت میں غیبت کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے، فون اٹھا اور غیبت شروع کر دو، تو یہ معاملہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو حرام کھاتے ہیں ان کے پاس سے بھی گزر ہوا، ایک طرف اچھا گوشت رکھا ہوا ہے، ایک طرف جو ہے بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے، تو اچھے گوشت کو نہیں کھاتے ہیں، برے گوشت کو کھاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو حرام کے کھانے کے عادی ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک جماعت سے اور گزر ہوا کہ ان کے پاس ایک طرف اچھا گوشت رکھا ہوا ہے، ایک طرف برا گوشت رکھا ہوا ہے، تو برے گوشت سے کھا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس خود کی بیویاں تھی، وہ حلال تھی، وہ اس کو استعمال نہیں کرتے تھے، وہ زنا کیا کرتے تھے۔ تو یہ برے گوشت جو کھا رہے ہیں وہ برے لوگ ہیں، یہ وہ برے لوگ ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے ان کے پاس سے بھی گزر ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، اور اسی طریقے سے جو ہے شراب کا پیالہ پیش کیا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اپنی فطرت پر عمل کیا ہے، اگر آپ شراب کو اختیار کر لیتے تھے تو آپ کی امت جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، کسی نے اس طرف توجہ دلانے کی کوشش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں دی، پھر اسی طریقے سے اس طرف دلانے کی کوشش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بھی توجہ نہیں دی ہے، پھر سامنے ایک عورت کھڑی ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں دی ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جو داہنی طرف تھے وہ یہودی تھے، جو بائیں طرف تھے وہ عیسائی تھے، اور یہ جو سامنے عورت آپ کے سامنے آئی تھی یہ دنیا تھی۔ اگر آپ یہودیوں کی طرف توجہ فرماتے تو آپ کی امت یہودیوں کی طرف مائل ہو جاتی، اور اگر آپ عیسائیوں کی طرف توجہ فرماتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی، اور اگر آپ اس عورت کی طرف توجہ فرماتے تو آپ کی امت دنیا پر ٹوٹ پڑتی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک جگہ سے کہ ایک بڑھیا نے آواز دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی، پھر ایک بوڑھے نے آواز دی، پھر بھی آپ علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی، پھر جو ہے کچھ لوگوں نے سلام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بتلایا گیا کہ یہ جو بوڑھیا تھی یہ دنیا ہے، اور یہ جو بوڑھا تھا یہ شیطان ہے، اور جس نے آپ کو سلام کیا ہے یہ حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ تھے۔ تو بھئی یہ مختلف احوال ہے جو بیان کیے جاتے ہیں، یعنی جہنمیوں کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس میں آگے جنت اور جہنم کی سیر کرتے ہوئے، ان احوالوں کو دیکھتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے۔ سدرہ کے معنی آتے ہیں بیری کے، یعنی بیری کا درخت۔ تو وہاں پر پہنچنے کے بعد اس کی تفصیل جو ہے علماء نے بیان فرمائی ہے کہ اس کے جو پھل تھے وہ مٹکے کی طرح تھے، اور اس کے جو یعنی پتے تھے بیری کے وہ ہاتھی کے کان کی طرح تھے۔ تو وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رف لایا گیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور پھر اللہ سے جا ملے۔ اب اللہ سے ملنے کی کیفیت یہ بس اللہ جانتا ہے یا اس کا حبیب جانتا ہے۔ یہ مکالمے پیش کیے جاتے ہیں کہ جب کسی کے دربار میں آتے ہیں تو کچھ لے کر آتے ہیں، تو اے محمد آپ بتلاؤ آپ کیا لے کر آئے ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے التحیات پیش کی، تو بھئی یہ چیزیں آئی ہے لیکن سندن جو ہے مضبوط نہیں ہے۔ اور پھر ایک چیز یہ سمجھو
کہ وہاں پر پہنچے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اس کے اندر بھی اختلاف ہے۔ تو جب اس کے اندر خوب اختلاف ہے، صحابہ سے اختلاف چلا آ رہا ہے، تو میں اس کی طرف جو ہے زیادہ زور دینا نہیں چاہتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ وہاں پر جو ملاقات ہوئی وہ اللہ اور اس کا حبیب جانے کیسی ملاقات تھی، کیا ملاقات تھی، اور اللہ نے کس طریقے سے اپنا دیدار کرایا، کیا معاملہ کیا، کیا نہیں کیا، بس وہ اللہ جانتا ہے اور اس کا حبیب جانتا ہے، کیونکہ نہ تو ہم نے دیکھا، ما لا یرا لا یکیف، ہم نے تو دیکھی ہی نہیں، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا بس ہمارا اس چیز پر ایمان ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور تمام انبیاء علیہ السلام کو جو ہے امامت کرائے۔ امامت کرانے کے بعد جو ہے مقام روحہ سے گزر ہوا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے یہاں پر آ گئے، اور ام ہانی کے یہاں پر جس وقت میں آئے کہ یہ آتا ہے کہ بستر گرم تھا اور کنڈی جو ہے وہ ہل رہی تھی، یا تسبیح وغیرہ جو تھی وہ ہل رہی تھی، تو اس کے بارے میں مفتی صاحب پالن پوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بھائی ان روایات کی کیا اصل ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ صحیح بھی ہے یا صحیح نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ نے بیان القرآن میں 15ویں پارے میں ذکر فرمایا کہ بھائی ان کی تفصیل جو ہے ہمیں بھی معلوم نہیں ہے۔ پھر آگے آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی سے فرمایا کہ اے ام ہانی، آج رات میں معراج پر گیا تھا، اور معراج پر جانے کے بعد ایسے واقعات میں نے جنت اور جہنم کی سیر کی ہے اور اپنے خدا کو دیکھا ہے۔ تو ام ہانی نے صلاح دی کہ آپ یہ ذکر کسی کے سامنے مت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر جو ہے لوگوں کے سامنے کیا، ابو جہل نے جو ہے خوب مذاق بنایا، یہ بھی تفصیل آپ کے سامنے جو ہے ذکر کر دی گئی تھی۔ پھر اب چند اشکالات اور جوابات ہیں۔ چند اشکال اور جواب یہ ہے کہ بعض حضرات فرماتے ہیں اس کے اندر جو اختلاف ہے تھوڑا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے روح اور جسم کے ساتھ ہوئی ہے یا صرف روح کے ساتھ ہوئی ہے، یہ سارے اختلافات ہیں، یعنی خواب میں ہوئی ہے یا بیداری کی حالت میں ہوئی ہے۔ تو جمہور علماء کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم کے ساتھ اور بیداری کی حالت میں جو ہے یہ معراج ہوئی ہے، اور ان کے دلائل ہے ابھی ذکر کروں، لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں جس میں امی عائشہ علیہ رحمہ اور اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، خواب میں ہوئی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جو ہے رویا کا، جہاں پر معراج کا ذکر آیا ہے دوسری جگہ پر وہاں پر رویا کا لفظ آیا ہے، تو فرمایا کہ رویا سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو خواب میں ساری چیزیں بیان کی گئی ہے، خواب میں ساری چیزیں دکھلائی گئی ہیں۔ لیکن جمہور فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور کرامات الاولیاء حق، جب علماء اور اولیاء کی کرامات ہو سکتی ہے تو یہ تو امام الانبیاء ہے، تو امام الانبیاء کو اللہ تعالیٰ کیوں ایسے نہیں کرا سکتا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ علیہ السلام کو یہ جو معراج کرائی ہے اگر خواب میں کراتے تو لوگ مذاق کیوں بناتے؟ پھر آپ علیہ السلام سے جو ہے وہ بیت المقدس کی تصویروں کے بارے میں کیوں پوچھتے کہ وہ کیسی ہے کیسی نہیں ہے، وہ کیسی ہے کیسی نہیں ہے، ان کے بارے میں کیسے پوچھتے؟ تو ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو بیداری کی حالت میں یہ معراج ہوئی ہے۔ اور پھر ایک اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کو دھلا گیا ہے وہ آب زمزم سے، وہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کا پانی تھا، پاؤں سے نکلا تھا۔ تو بھئی پہلی چیز تو یہ سمجھو کہ اگر آپ مان بھی لو تو اس میں کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی فضیلت ہے، آپ علیہ السلام کی فضیلت نہیں، تو ہم کہتے ہیں جزوی فضیلت مان لو، یہ جزوی فضیلت مان لو، یعنی ایک شخص کے پاس 1000 روپے ہیں، لیکن ایک شخص کے پاس جو ہے وہ ایک عجیب روپا ہے، وہ ایک عجیب قسم کا سکہ ہے،
تو سب جو ہے اس عجیب سکے کو دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ ہے 1 روپے، تو یہ اس شخص کی جزوی فضیلت ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھو گے کہ انسان افضل ہے یا کوہ افضل ہے، تو آپ خود کہو گے کہ انسان افضل ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ جب انسان افضل ہے تو یہ اڑتا کیوں نہیں ہے؟ یہ اڑتا کیوں نہیں ہے؟ تو آپ خود کہو گے کوے کی جزوی فضیلت ہے۔ تو معاذ اللہ ایسا نہ سوچ لینا کہ بھائی میں حضرت اسماعیل کے ساتھ یہ تشبیہ دے رہا ہوں، تو میں سمجھانے کے لیے مثال دی ہے میں۔ تو اسی طریقے سے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے باپ تو ہے، پھر تو باپ کی فضیلت تو الگ ہوتی ہے، اگرچہ بیٹا جو ہے مقام میں اوپر بھی چلا جائے لیکن باپ تو باپ رہتا ہے، تو یہ باپ ہونے میں تو فضیلت ہے نا، یہ ہو گیا۔ پھر یہ ہے کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ اتنی لمبی مسافت کو کیسے طے کیا گیا، تو مولانا اشرف علی تھانوی بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ بھائی سرعت کی جو ہے کوئی حد، کوئی لیمٹ، کوئی مقدار نہیں ہے۔ یعنی کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ رات میں اتنا لمبا سفر کیسے کر لیا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ سرعت کی جو ہے کوئی حد نہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں بعض حضرات کہ اتنے اوپر گئے اور اوپر جانے کے بعد ہوا اور آکسیجن وغیرہ کی جو ضرورت پڑتی ہے، تو ہم نے اس اشکال کا جواب پہلے ہی دیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ وہ لوگ اس چیز کو کہہ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں اور کر کے دکھلایا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام ہی کو کیوں لے جایا گیا؟ تو اس کے جو ہے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب اس کا یہ سمجھو کہ بھئی یہ کوئی الگ یا صرف آپ علیہ السلام ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا پر پیدا کیا گیا اور پھر آسمانوں پر لے جایا گیا، تو یہ واقعہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بھی ساتھ ہوا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا گیا ہے۔ پھر بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آسمان تو ہے ہی نہیں، تو ہم کہتے ہیں ہاتو برہانکم، کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل لاؤ۔ جب آسمان نہیں ہے تو دلیل لاؤ۔ اور پھر جو ہے یہ ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے تفصیلاً جو ہے اور بھی اشکالات اور جوابات ہیں معراج کے اوپر، اب اس کا موقع محل جو ہے وہ تحمل نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو پھر کبھی بیان فرمائیں گے۔ اور ایک چیز یہ سمجھو کہ معراج کی جو احادیثیں ہے، علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے جو ہے ان کو ذکر کیا ہے، وہ 25 تک لے کر گئے ہیں، اور 25 تک لے جانے کے بعد جو ہے احادیثوں کا ایسا کوئی وہ نہیں ذکر فرمایا۔ اور اسی طریقے سے علامہ ابن حمام علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ متواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے، اس کی جو حدیثیں ہیں وہ متواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ پھر اب کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں کنڈے وغیرہ کرنا، بھائی اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا کوئی اہتمام نہیں فرمایا ہے، پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس رات کا کوئی اہتمام نہیں فرمایا ہے۔ اس کے اندر، اس مہینے کے اندر کوئی خاص عبادت مشروع نہیں ہے، کوئی خاص عبادت مشروع نہیں ہے۔ ایک چیز ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ چیز جو ہے ثابت ہے، اس کو مانگو۔ لیکن کنڈے کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کے اندر چراغاں کرنا، مسجدوں کو لائٹوں سے سجا دینا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یا پھر ہمارے بزرگان دین سے یہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے، کیونکہ فضول خرچی میں آتا ہے۔ اور فضول خرچی ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ تو شیطان کے بھائی ہیں، فضول خرچی سے بچو۔ اور اسی طریقے سے نماز کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نماز کے بارے میں کہ ایک خاص قسم کی نماز ہے کہ شروع میں جو ہے 100 مرتبہ جو ہے آیت الکرسی پڑھو، اور اسی طریقے سے 100 مرتبہ دوسری رکعت میں جو ہے سورۃ اخلاص پڑھو، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو بھئی ان کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ پھر روزوں کی فضیلت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بھئی جو شخص جو شروع کا روزہ رکھے یا پھر آخر کا روزہ رکھے، یہ تبیین العجب بما ورد فی فضائل الرجب، یہ کتاب ہے ابن حجر عسقلانی کی، تو اس کے اندر جو ہے ان تمام حدیثوں کو جمع کیا ہے حضرت نے، اور پھر
وہ حدیثیں جو ہے کسی کام کی نہیں ہے، وہ یہ ساری چیزیں جو ہے ثابت نہیں ہیں۔ ایک خاص قسم کی نماز پڑھنا یا نمازوں کا اہتمام کرنا، یہ اس کے اندر بالکل بھی درست نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ اور پھر جو ہے کنڈے ونڈے تو ان کی تو کوئی اصل ہے ہی نہیں۔ اور پھر ہم نے یہ چیز بتلائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو بھائی ان چیزوں کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اور جس کو تفصیل دیکھنی ہو وہ سیرت مصطفیٰ دیکھے مولانا یوسف کاندھیلوی کی، اور معراج دیکھے مولانا عاشق الہی میرٹھی کی، اور اسی طریقے سے اگر فضائل اس میں دیکھنی ہو رجب کے، اس میں تبیین العجب بما ورد فی فضائل رجب میں دیکھے۔ اسی طریقے سے معراج کی سچی کہانی اس میں دیکھ لیں، مولانا عبدالرؤف سکھروی کی لکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اور بھی دیکھنی ہو، مختلف کتابیں اس عنوان پر لکھی ہوئی ہیں، دیکھنا اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے تو مختلف کتابیں ہیں، دیکھیں۔ صرف ہم نے جو ہے یعنی ذہن میں حاضر کرنے کے لیے بیان کیا ہے۔